بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے کی بات ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک تھا جس کا ایک قانون تھا کہ وہاں پہ 1 سال کے بعد بادشاہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ تو اس ملک کا ایک شہر تھا، اس شہر میں، بڑا شہر تھا نا، بڑے شہر میں سال کے پہلے دن جو اس شہر میں پہلا شخص داخل ہوتا اس کو وہ بادشاہ بنا دیتے، اور پورا سال وہ بادشاہت کرتا۔ اس کے گرد لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، غلام بھی ہوتے تھے، دربان بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وزراء تھے اور مشیران تھے، یعنی اس کو پوری ایک دق کے ساتھ بٹھایا جاتا۔ وہ اتنا مست ہو جاتا کہ وہ جناب 1 سال کو بھول جاتا کہ 1 سال میں نے صرف بادشاہت کرنی ہے۔ مگر اس کے بعد وہ جو 1 سال کا بادشاہ ہوتا تھا نا، اس کا بڑا دردناک انجام ہوتا تھا۔ دردناک انجام ایسا ہوتا کہ وہ سال کے بعد وہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو جنگل، ایک خوفناک جنگل میں چھوڑ آتے تھے، جہاں پہ خونخوار جانور ہوتے تھے، سانپ، کیڑے، بچھو وہ بہت زیادہ وہاں پہ پائے جاتے تھے۔ تو وہاں پہ اس کو چھوڑ آتے اور وہ خونخوار جانور اس کو کھا جاتے، وہ مر جاتا، اور اس کی ہڈیاں تک جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے کھا جاتے۔ اب ایک ایسا وقت آیا کہ اس شہر میں سال کے پہلے دن ایک دانا شخص داخل ہوا۔ دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ داخل ہوا اور جناب داخل ہوتے ہی شہر کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے، جناب انہوں نے کندھوں پر اٹھا لیا کہ ہمارا بادشاہ آ گیا، بادشاہ آ گیا۔ اب اس بندے نے اپنی عقل کا استعمال کیا، کہتے ہیں مطلب انہوں نے مجھے ایک لمحے میں بادشاہ بنا دیا، تو آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو معاملات خراب ہیں، سم تھنگ رانگ۔ اس بنا پر جناب جب وہ تخت نشین ہوتا ہے تو تخت نشین ہوتے ہی جناب وہ معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے جناب اتنی جلدی جلدی میں بادشاہ کس لیے بنا دیا گیا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ 1 سال تمہیں بادشاہ بنائیں گے، اس کے بعد تمہیں خوفناک جنگل میں چھوڑ آئیں گے، جہاں پہ خونخوار جانور تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے اور تمہیں کھا جائیں گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، مختلف دربانوں کو حکم دیتا ہے، وہ مختلف شہروں میں پھیل جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو شہروں کو تعمیر کرتے ہیں ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو بادشاہ کی خدمت میں لا کے پیش کرتے ہیں۔ تو بادشاہ ان کو حکم دیتا ہے کہ فلاں فلاں ایک جنگل ہے، وہاں پہ تم لوگوں نے ایک شہر بنانا ہے۔ تو وہ جتنے بھی کاریگر ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ شہر کی تعمیر کر دیتے ہیں۔ اب 1 سال اسی کشمکش میں 1 سال مکمل ہوتا ہے۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد لوگ اس کو پکڑتے ہیں، جنگل میں چھوڑنے جاتے ہیں، اور جب جنگل پہنچتے ہیں تو دیکھ کے ان کی عقل ہی گم ہو جاتی ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ سامنے جناب ایک بہترین قسم کا شہر آباد ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ بھی ہیں، دربان بھی ہیں۔ وہ ایک تخت سے ہٹتا ہے اور دوسرے تخت پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، تخت نشین ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوئی۔ یہ ہماری زندگی کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جناب جب تک یہ سانس چل رہے ہیں ایک مختصر زندگی دی گئی، جس میں اللہ کریم ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں، ہمیں سلطنت دی۔ یہ پوری ایک سلطنت ہے، انسان کا جسم اور روح، انٹرنل ایکسٹرنل سسٹم، ایک پورا جہان ہے۔ اس پورے جہان پر اللہ پاک کی ذات نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم مر جائیں گے، یہ جو سلطنت ہمیں دی گئی ہے ختم کر دی جائے گی، اور ہمیں بھی جناب ایک جنگل، خوفناک جنگل میں چھوڑ آیا جائے گا، ہم بھی جنگل میں چلے جائیں گے۔ مگر کامیاب شخص وہ ہے، عقل مند شخص وہ ہے، دانا وہ ہے جو وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے، جیسے اس بادشاہ نے کیا۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ وہاں پہ ایک شہر تعمیر کروا دیا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں، اعمال کی بدولت ہم اپنی قبر کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور حشر کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ جو جنگل ہے وہاں پہ بہترین محلات تعمیر کروا سکتے ہیں، وہاں پہ طرح طرح کی نعمتیں پہنچا سکتے ہیں، ہم پہنچا سکتے ہیں، ابھی ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ نہ ہو جیسے وہ دوسرے بادشاہوں کا حال ہوا، ہمیں وہاں پہ چھوڑا جائے قبر میں، بجائے اس کے کہ ہم آرام سے سوئیں، وہاں پہ سکون سے سوئیں، جناب ہمیں عذاب الہیہ کا سامنا کرنا پڑے۔ وہاں پہ قبر میں تو خوفناک بچھو بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، ہم اس سے بچ سکتے ہیں، مگر پہلے اس کی تیاری کر کے، اگلے جہان کو تعمیر کر کے، پھر ہم وہاں پہ جا کے
تو جناب آرام سکون سے رہ سکیں گے اور وہ زندگی ابدی زندگی ہوگی۔ ایک اور پوائنٹ کو میں یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 2023 شروع ہو گیا، آج 2 جنوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پھر سے 365 صفحات کا ایک رجسٹر عنایت دیا ہے کہ لو اپنی مرضی سے جو چاہو لکھ لو پورے سال میں۔ اب ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ 365 جو صفحات ہیں ان کے اوپر کیا تحریر کرتے ہیں، اچھا تحریر کرتے ہیں، برا تحریر کرتے ہیں۔ یہ جو 2023 شروع ہوا ہے یہ ہمیں اس چیز کی طرف سے بھی بلا رہا ہے کہ صاحب پیچھے جو تو نے زندگی گزاری ہے وہ کیسی گزاری ہے، اس کا محاسبہ کر، احتساب کیا جائے نا، دیکھا جائے ہم نے پچھلے سال کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنوں کو ستایا، مظلوم کی کتنی مدد کی، کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے، ماں باپ کی نافرمانیاں کتنی کی، ہمسایوں کو کتنا ستایا۔ ان ساری چیزوں پر ہم غور کریں کہ ہم نے 2022 کیسے گزارا۔ اگر تو صاحبان غفلت میں گزارا تو پھر جاگنے کا ٹائم ہے، اٹھ جاؤ کہ یہ سانس ختم ہونے والے ہیں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ صاحب، ہوش کرو، ان قریب اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ یہ اعمال لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہو جاؤ صاحب، اپنے اعمال کی درستگی کریں، احتساب کریں، جو 2022 میں غلطیاں ہو گئیں اب 2023 میں وہ غلطیاں ہرگز نہ ہوں۔ ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ اگر 2023 میں ہم صرف ایک چیز پر غور کر لیں کہ ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں اللہ کے قریب کرے تو پھر صاحبان ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری زندگی کا حق ادا ہو جائے گا۔ کیا خبر کہ 2023 میں کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا، کس کے سانس محدود ہے، کس کے ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے زیادہ کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ مگر یوں ہی جئیں کہ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ آخری سانس لے رہے ہیں، اور ہر سانس ہم اللہ کی یاد میں گزارے ہیں، ہر سانس ہمیں اللہ کے قریب کرے، ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم اللہ کے قریب جائے تو زندگی کا حق ادا ہو جائے گا۔ صاحب ہوش کر لیجئے، ذرا سوچئے، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔